अब शामिल है माइलो में, जिसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको दे भरपूर तवानाई। माइलो अब जौ की ताकत के साथ। सच्चे प्यार की तरह रिलायबल डॉलन्स, सच्चे वादे की तरह रिलायबल डॉलन्स। डॉलन्स रिलायबल है। Assalamualaikum. My name is Sahir Lodi and you're watching दस्तक के बाद with Sahir. आपको ये जो सेट नजर आ रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं जो हूँ वो डिफरेंट नजर आ रहा हूँगा। आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था। कलीम मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है? ओके, ऑलराइट। आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि हम लोग इस सेट से करेंगे। मेरा आज ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि मैं इस तरह का शो करूंगा। मेरा आज ये ओरिजिनल प्लान नहीं था कि हमको इस तरह से कंटिजेंसी बेसिस पर इस जगह इस सेट से शो करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली थिंग्स हैपन एंड दे हैपन फॉर अ रीजन। आई डोंट नो व्हाट दैट रीजन इज, गॉड नोज बेस्ट। खुदा बेहतर जानते हैं कि उनका ये रीजन क्या है। लेकिन आज सुबह कल रात से प्रॉब्लम्स जो थी शहर में जो था वो अनरेस्ट था। तो आज सुबह जब मैं उठा तो हम लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि ये शो करें या ना करें, किस तरह से होगा ये शो, किस तरह से नहीं होगा। आ जाओ चाय लेके आ जाओ, इट्स ओके, लाइव शो है, कोई बात नहीं, जाने दो। सुबह से मैंने चाय नहीं पी है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैज हैपेंड। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सुबह से मैं ये सोच रहा था कि मुझे शो करना है तो कैसे करना है। दैट रिमाइंड्स मी अ लॉट लाइक माई रेडियो। जब मैं रेडियो करता हूं तो मैं इसी तरह से करता हूं। एक माइक होता है, मैं होता हूं और आप लोग होते हैं। आपकी बातें होती हैं, मेरी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुख सुख होते हैं, हम वो कहते हैं, हम वो बोलते हैं। आज का शो मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं करना चाहता था। आज मैंने दो चीजें देखी हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आज सुबह मैं उठा था तो वी वर नॉट प्लानिंग कि इस तरह से हमको शो यहां से करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये शो करना पड़ा, यहां से करना पड़ा। रीजन उसका ये रहा कि जब हम वहां पहुंचे एज स्केड्यूल्ड, हम वहां 10 बजे तक पहुंच गए थे अपने स्टूडियोज के अंदर, तो वहां हम पे फायरिंग हो गई एंड वी वर इनसाइड, हम अंदर थे और मेरी पूरी की पूरी टीम जो थी वो स्टैंड हो गई थी उसके अंदर, स्टूडियोज के अंदर। समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। देयर वर पीपल हु फॉलोड आवर कार, हमारी गाड़ी को उन्होंने फॉलो किया था, जियो की वैन को फॉलो किया था। और उसके अंदर मेरे प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कलीम थे, हमारी मेकअप आर्टिस्ट शाजिया थी, फरमान, देयर इज अ गाय, द कैमरामैन रिजवान वाज देयर, देन फ्यू अदर पीपल वर देयर एंड दे फॉलोड अस। और उसके बाद जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पर फिर उन्होंने 3 मोटर बाइक्स जो थी वो और शामिल हो गई उनके साथ साथ, और उन्होंने गन्स निकाल ली। एंड देन ऑफ कोर्स हम चूंकि कराची में रहते हैं इसलिए जाहिर है हमारे पास भी ये असले का सामान जो है ये मौजूद होता है। तो लाइसेंस असला, बाय द वे लाइसेंस असला मौजूद होता है। तो वहां पर फिर हवाई फायरिंग जो थी वो हुई थी। फिर इसके बाद स्टूडियोज पे फायरिंग हुई एंड देन पुलिस मोबाइल को जो कॉल कर लिया गया, पुलिस मोबाइल आई, वहां पर वहां के SHO हैं आमिर, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी मदद की। पुलिस मोबाइल और एस्कॉर्ट्स के जरिए हमको वहां से निकाला गया। सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे हुई वो इस बात की हुई कि पुलिस ने बहुत मुस्तैदी का मुजाहरा किया, वक्त पे पहुंच गई। हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश ये की थी कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमने अपने शो को उसी जगह से लाइव करने की कोशिश की थी जहां से हम रोज करते हैं। मेरे पास स्टोरी थी, एक ऐसी स्टोरी जो हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, जहां हम बहुत सारी बातें देखते हैं पाकिस्तान में, वहां कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं। तो आज वो मैं बहुत अच्छी सी चीज आपके सामने पेश करना चाहता था, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। जो सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूं आज, लिटरली मैं बता रहा हूं, जो मैंने मुजाहरा देखा है वो ये देखा है कि मेरी एक कॉल पर मेरी पूरी की पूरी टीम खड़ी थी। मेरी टीम में खवातीन भी शामिल हैं, मेरी टीम के अंदर लोग भी शामिल हैं। हमने अपनी रिवायतों को नहीं तोड़ा। इससे पहले भी साहिर लोधी शो में 2 मरतबा फायरिंग हुई है। वो ऑल्टर्ड वीडियो जो आपने यूट्यूब पे देखी है वो हकायक नहीं है, पता नहीं किसका क्या मजाक है, लेकिन जब गोली चलती है तो बड़े दिल गुर्दे का काम होता है उसके बाद अपने हवास को कायम रखना और शो करना। लेट असाइड कि मेरे पूरे लोग जो थे वो वहां खड़े थे, मैं भी वहां मौजूद था, हम सब के सब वहां पर मौजूद थे एंड नो वन वांटेड टू लीव। हम में से कोई शख्स भी वहां से जाना नहीं चाहता था जब तक एक एक आदमी उस स्टूडियो से निकल नहीं जाता। तो एज फार एज दैट इज कंसर्न कि हम कितना बहादुर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम फराइज के लिए क्या करना चाहते हैं,
تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ فرائض کے معاملے میں پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے, ہم اسی قوم کے فرد ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں اپنی ٹیم کے بہاف پہ, سب سے پہلے تو اس ٹیم کا بہت شکریہ جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, بیکاز آئی فیل سو پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دیم. آئی ول ناٹ ہیو اٹ ان اینی ادر وے. میں اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ میں کسی دوسری ٹیم کے ساتھ کام کروں, شاید آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم. ریزن از بیکاز ہم لوگوں نے ایک ساتھ بہت ساری چیزیں کی ہیں, ایک ساتھ گولیوں کا سامنا کیا ہے, ایک ساتھ تشدد کا سامنا کیا ہے, ایک ساتھ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, ایک ساتھ ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے. آئی ریمبر آج یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے جو ہمارے شو پہ ہوا ہے. پہلا انسیڈنٹ وہ تھا کہ جب دلاور ہمارے اکاؤنٹس میں جو ہوتے ہیں اور میرے اپنے بڑے بھائی, ان پہ گولیاں چلیں. دونوں ہاسپٹل میں تھے. مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی. میں سجاد علی کے ساتھ, سجاد بھائی کے ساتھ ایک شو ریکارڈ کر رہا تھا. اس وقت مجھے کلیم کے چیخنے کی آواز آئی. کلیم زور زور سے چلا رہے تھے اور میں نے شو کو کنٹینیو رکھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. ہم لوگوں کو ہدایت یہی ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے شو, اور دا شو مسٹ گو آن. تو ہم نے شو کو کنٹینیو رکھا. جب شو ختم ہوا میں باہر نکلا تو مجھے کسی نے بتایا کہ کلیم دوڑ کے باہر گئے. میں سمجھا کہ شاید انٹرنل کوئی لڑائی کبھی کبھی چپکلش ہو جاتی ہے. تو میں نے کلیم کو جب فون کیا تو کلیم نے صرف ایک جملہ کہا کہ عامر لودھی اور دلاور کو گولی لگ گئی ہے. اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے کمزور ترین آواز میں چلایا تھا بقول کلیم کے. زندگی میں اس نے کبھی میری ایسی آواز نہیں سنی تھی. اور میں نے زور سے کہا, میں نے کہا کیا, اینڈ دین آئی کالڈ مائی بردر. جب میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا اور بہت کمزور سی آواز میں کہا, بھائی میں بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا. دین آئی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. اپنے حواس ہمیں برقرار رکھنے تھے. می ایز دا ٹیم لیڈر مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں رو سکوں. مجھے یہ میری لبرٹی نہیں ہے کہ میں اپنے حواس کو کھو سکوں. یہ میری لبرٹی نہیں ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کو کال آف کر سکوں. سو دونوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. پہلے ہم ان کو نیشنل ہاسپٹل لے کے گئے تھے. جی ہاں, پہلے ہم نیشنل ہاسپٹل گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کو کراچی نیشنل ہاسپٹل سے شفٹ کیا آغا خان. مجھے آج تک یاد ہے جب میں نے بھائی کو وین میں اسٹریچر پہ ڈلوایا ہے اور دلاور کو اسٹریچر پہ شفٹ کروایا ہے, وی ڈو ناٹ نو بھائی کے جو سر ہیں یہاں پر, وہاں پر گولی جو تھی وہ رہ گئی تھی اندر, ایکس رے کے اندر آیا تھا. اور دلاور کے پورے ہاتھ سے میں کاش میں وہ پکچرز آپ کو دکھا سکتا جو, اور میں دکھاؤں گا آپ کو کل پرسوں کے دوران میں وہ دکھاؤں گا پکچرز. وہ تصویریں ہمارے پاس, وہ فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے جو گاڑی کی فوٹیج تھی. اس گاڑی کے اندر جو فائرنگ ہوئی تھی لٹرلی وہاں ایسا بلڈ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ خون نہیں دیکھا. خیر, ان کو پھر مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے گھر کے اندر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کسی طرح سے بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے جا کے شو کیا, شو کو بالکل نارمل انداز میں کیا. اور اگلے دن صبح جا کے میرے پیرنٹس کو پتا چلا, جب بھائی ٹھیک تھے اور دلاور ٹھیک تھے, تب جا کے پتا چلا کہ ہم پہ یہ ہوا ہے. لاہور میں ہم لوگ موجود تھے چنگ کے اندر, شباب اسٹوڈیوز کے اندر, اور وہاں فائرنگ ہوئی. وہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اور جس کے بعد وہ فائرنگ کی فوٹیج لگائی گئی ہے, میں التماس کرتا ہوں اپنے ہیروز کو اسی طرح سے برباد کرتے ہیں. آج میں کبھی نہیں بولتا یہ, اگر میں آپ کو کبھی نہیں کہتا, یہ صفائیاں کبھی نہیں دیتا, یہ باتیں کبھی نہیں بتاتا, لیکن قسم خدا کی آپ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ زیادتی مت کریں. دس از ویری رانگ. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت دنیا کے کسی معاشرے میں, کسی ملک میں نہیں ہے. ہم اپنے ہی ہیروز کو, اپنے ہی لوگوں کو برباد کرتے ہیں. ہم نے سامنے کھڑے ہو کے گولیاں دیکھی ہیں, اور وہ فوٹیج جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے بعد کی ہے. پہلے گولیاں چلی ہیں, ایک افراتفری مچی ہے. اس کے بعد ہمیں مسلسل خطرہ تھا اس بات کا کہ مجھے آج تک یاد ہے بدر اکرام کی کال. بدر صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں, انہوں نے فون کیا. بدر نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں شو کروں گا. بدر نے کہا پھر سوچ لیجئے. میں نے کہا نہیں سر میں شو کروں گا, مجھے پلیز شو کرنے دیجئے. اینڈ دین میں نے اپنی ٹیم سے کہا, اینڈ میری ٹیم نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے. اینڈ دین وی وینٹ اہیڈ اینڈ وی ڈڈ دا شو. ہم گئے اور ہم نے وہ شو کیا. اس کے بعد کسی انسان نے, وہ اس کو بہت ہیومرس لگی یہ بات, اس نے اٹھا کے میری جو میں نے سیکنڈ والی بات کہی تھی وہ پہلے اٹھا کے لگا دی. آئی مین کم آن یار, فار گاڈ سیک, جسٹ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو چاہے جو مرضی بنا لیں. میرے بارے میں مسلسل بات ہوتی ہے, یہ فلاں ایسا ویسا, آپ مجھے جس طرح سے چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں. میں تو ایک روز مر جاؤں گا, میں تو نہیں ہوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس اور مزید کتنے ہیروز ہیں؟ میری یہ ٹیم جو ہے یہ ہیروز پہ مبنی ہے. آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں بریک لوں گا. آج کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہمارے اسٹوڈیوز پہ گولیاں چل سکتی تھیں اور چلی.
ہم اس سے زیادہ فائرنگ ہو سکتی تھی, اس سے زیادہ ہنگامہ ہو سکتا تھا, لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جب تک میں ہوں, میری ٹیم ہے, the show must go on. As long as ہماری سانسیں ہیں, the show must go on. میرے پاس یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, 100 سے زائد لوگ ہیں جو ایک شو کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو وینڈرز ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو چائے لے کے آتے ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو میک اپ کرتے ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں, اور ہمارے آرٹسٹ. میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں رہی صاحبہ کو پھر بعد میں ہم نے منع کیا کہ شو نہیں ہو رہا, لیکن وہ آ رہی تھی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے, پاکستان کی حفاظت کریں, پاکستان کی عزت کریں, پاکستان کے ہیروز کو مانیں. ہم ایک ہی لوگ ہیں. وہ لوگ جو میں ان سے بھی کہتا ہوں جو اگر پسٹل لے کے بھی آئے تھے, جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں, ہم سے گلے ملیں یار. آئیے مل کے کام کرتے ہیں, آئیے پاکستان کو بناتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ضائع نہیں کر سکتے. ایک دوسرے سے پیار کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم پہ پہلے مصیبتیں کم ہیں جو اب ہم یہ اس طرح سے چاہیں گے. میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی نہیں سمجھے نا, آج بھی ہم نہیں سمجھے تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہم کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہ ملک بہت مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا ہے. اس ملک کے ساتھ ہمیں ویسا سلوک کرنا چاہیے جیسا یہ ملک مستحق ہے. ہمیں اس ملک سے پیار کرنا چاہیے, اس کے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے, ان سے پیار کرنا چاہیے, ان کی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جسے جان دینی ہے وہ سرحد پہ جان دیتا ہے, جسے جان دینی ہے وہ اور اپنے فرض کے سلسلے میں جان دیتا ہے. کل حیدری کے اندر حادثہ ہوا ہے. کل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ میں وہاں موجود تھا. میری گاڑی جو تھی وہ 4 گاڑیوں کے آس پاس تھی. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. I'm sorry اگر میں بہت زیادہ بولا ہوں, لیکن پاکستان زندہ باد, میری ٹیم زندہ باد, جیو زندہ باد. We'll be right back.